اس طرح کے جو مافیاز ہیں ان کے راج ہیں پاکستان کے اندر. اسی طرح ایک مافیا ہسپتال مافیا بھی ہے پاکستان کے اندر. تو میں نے کہا کہ سر تسی آگے ہوئے اینکر ہے ایدے نال گل کرو کی کرنی. بگدڑ مچ گئی. 2 یا 3 اسٹوڈنٹس جو تھی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. میں نے کوشش کی کہ ڈی آئی جی صاحب سے بات ہو سکے لیکن نہیں ہوئی. میاں عامر صاحب نے اپنے رپورٹر بھیجے, وہ ڈی ایس پی جذباتی ماحول تھا, وہ لڑ پڑے. یہ رائٹ ٹائم کے اوپر چینج نہیں کیا بیگ, اس وجہ سے بلڈ آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پاکستان کے طاقتور ترین شخصیت جناب چیف آف آرمی سٹاف کی بھی خبر ہے, اور وہ خبر آپ جانتے ہیں کہ وہ آج ایک چرچ میں گئے اور وہاں پر جو انہوں نے خطاب کیا وہ بڑا معنی خیز ہے. ایک خبر الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ہے کہ الیکشن کمیشن پوری قوت کے ساتھ اپنا آپ منوا رہا ہے, کہ جو کہ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن پاکستان کی سوسائٹی, پاکستان کا جو سماجی بنتر ہے اور پاکستان کی جو انتظامی بنتر ہے جس کی ذمہ دار پاکستان کی ریاست ہے, وہ کس قدر پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ فیتی فیتی ہو رہی ہے, یا وہ کس قدر جو ہے وہ ادھیڑ پن کا شکار ہے. اس کا اندازہ کل رات ایک ہونے والے واقعے کے اوپر لگایا جا سکتا ہے جو لاہور کے ایک ڈاکٹرز ہاسپٹل کے اندر ہوا. یہ بیسکلی پاکستان کے طاقتور جو لوگ ہیں, یہ ان کا ایک آپس میں ٹکراؤ تھا, اور اس ٹکراؤ میں جو جیتا وہی سکندر, یا جو سکندر تھا وہ جیت گیا. وہ کون تھا سکندر, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر جس طرح مافیاز بہت سے زیادہ ہیں, جس طرح بزنس مافیاز ہیں. بزنس مافیا, ویسے میں بزنس مافیا کو بزنس مافیا نہیں کہتا, لیکن وہ والا بزنس مافیا, وہ جو ریاست کے وسائل کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ سبسڈی بھی لیتا ہے اور عمرہ کا ہوتا ہے. جس طرح یہ میڈیسن والے, جس طرح کھاد والے, جس طرح چینی شوگر مافیا, یہ اس طرح کے جو مافیاز ہیں ان کے راج ہیں پاکستان کے اندر. اسی طرح ایک مافیا ہسپتال مافیا بھی ہے پاکستان کے اندر. وہ ہسپتال مافیا جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کا پارٹ ہے. لاہور میں ایک ایسا ہاسپٹل ہے, ویسے تو ہر پرائیویٹ ہاسپٹل کی داستان یہی ہے, لیکن لاہور میں ایلیٹ لوگوں کا جو ہاسپٹل ہے وہ ان میں سے 2 ہیں لاہور میں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو 2 میں جانتا ہوں ان میں سے ایک ڈاکٹرز ہاسپٹل ہے. ڈاکٹرز ہاسپٹل میں آپ غلطی سے چلے جائیں اور آپ پاکستان کی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہوں, پر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہوں, آپ کے پانڈے بک جائیں گے اور ان کے خرچے پورے نہیں ہوں گے, ان کے بلز آپ ادا نہیں کر سکتے, غلطی سے چلے جائیں آپ. تو یہ جو ڈاکٹرز ہاسپٹل ہے, اس میں ایک تو شعر ہے جناب میاں عامر محمود صاحب کا, ایک شعر ہے اس میں ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کے بھائی ہیں ان کا ایک شعر ہے. اور اسی طرح یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں. ایک کنسورشیم ٹائپ ایک چیز بنی ہوئی ہے, یا آپ اس کو پارٹنرشپ کہہ لیں, اور یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں, اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پاکستان کے اندر ویسے بھی میڈیکل یا صحت یا جس کو کہتے ہیں نا ہیلتھ کیئر, اس میں قانون سازی سرے سے ہے ہی نہیں کہ اگر آپ کا نقصان ہو جائے کسی ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے, آپ ڈاکٹر کو نہیں پوچھ سکتے, کیونکہ یہاں پر ایک ٹائٹل چلتا ہے اللہ کی مرضی, ختم. اس کے نیچے آپ کسی کو قتل کر دیں, اللہ کی مرضی. تو ایک ڈی آئی جی تھے لاہور کے, سی آئی اے کے, اور وہ کل رات تک ڈی آئی جی تھے, لیکن چونکہ ان کی مڈ بھیڑ جو ہے وہ پاکستان کے ایک بزنس ٹائکون سے ہو گئی جن کا نام میاں عامر محمود ہے. میں میاں عامر محمود صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں, میں نے ان کے کام بھی کیا ہے ان کی آرگنائزیشن میں, اور میرا ان سے کوئی زیادہ پرسنل جو ہے وہ انٹریکشن شاید 1 یا 2 دفعہ ہوا ہوگا, وہ بھی کام کے سلسلے میں. تو وہ بڑے جو کہتے ہیں نا کہ کلیئر مائنڈڈ آدمی ہیں, تو لیکن اور طاقتور آدمی ہیں, بہت طاقتور آدمی ہیں, اور پھر ان کو اندازہ بھی ہے کہ وہ کتنے طاقتور آدمی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سانڈ جو ہوتا ہے نا, وہ سانڈ کہنے لگا تھا میں, چلیں اور کوئی کہہ دیتا ہوں, ہاتھی کو بعض اوقات کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کو پتہ ہو کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے تو جناب وہ دنیا میں وقت پا دے. تو اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو طاقتور تو ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا, لیکن میاں عامر صاحب کو اپنی طاقت کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے. میں اس کی مثال یہ دوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آئی ایس آئی کے دفتر میں ایک میٹنگ تھی جس میں تمام میڈیا مالکان کو بلایا گیا تھا.
اس میں پاکستان کے تمام میڈیا مالکان موجود تھے سوائے میاں عامر محمود صاحب کے. تو میاں عامر محمود صاحب جو ہیں وہ چیزوں کو مینج کرنا جانتے ہیں, ان کو چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں, وہ اپنی طاقت کا بھی ان کو اندازہ ہے. وہ وہاں پر نہیں تھے, اور ان کو اس لیول کے آفیسرز اگر ملنا چاہیں تو وہ ان کو بڑی سہولت کے ساتھ کہتے ہیں آپ تشریف لے آئیں دفتر, پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. باقی بیچارے میڈیا مالکان لین حاضر ہوئے ہوتے ہیں. میں صرف یہ فرق سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میاں عامر محمود صاحب کو اپنی طاقت کا بڑا اچھی طریقے سے اندازہ ہے. تو یہ کہانی جو ہے یہ کل رات وہاں پر تہ پٹاس ہو گئی, شور پڑا کہ جی کہ سی آئی اے نے ریڈ کر دی ہے. کہاں پر؟ یہ جو ہے ڈاکٹرز ہاسپٹل. ریڈ کوئی نہیں ہوئی تھی. ایک ڈی آئی جی تھے لاہور کے سی آئی اے کے, ان کا نام تھا کیپٹن, اب اندازہ لگائیں وہ کیپٹن ریٹائرڈ ہیں, انڈکٹڈ ہیں پاکستان کی سول سروس پہ. ملک لیاقت ان کا نام ہے. یہ وہی ملک لیاقت ہیں جو 3 DIG عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے گئے تھے, ان میں سے ایک ملک لیاقت صاحب بھی تھے, اور مطلب بڑے اہم وہ کہہ لیں کہ عہدے کے اوپر فائز تھے. ان کے والد صاحب 4 دسمبر سے اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, اور 4 دسمبر سے آن ورڈ آپ حساب لگا لیں کہ کل رات تھی 24 دسمبر, تقریباً آپ 20-22 دن لگا لیں. اور وہاں پر اب میں یہ کچھ سنانے کی بات نہیں کر رہا, میں بہرحال میں شروع سے آتا ہوں کہ وہاں پر ہوا یہ کہ جی کہ خبر پھیل گئی, رولا پہ گیا کہ جی کہ وہاں پر سی آئی نے ریڈ کر دیا. تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی پھر میڈیا وہاں پر چلا گیا, جو کہ بات غلط ہے. وہاں پر میڈیا کوئی نہیں گیا تھا, صرف دنیا نیوز کے کچھ 2 رپورٹر گئے تھے, اور ظاہر ہے کہ وہ دنیا کی انتظامیہ نے بھیجے تھے تاکہ پولیس والے ڈر جائیں گے. پولیس والے ڈرے نہیں, جذباتی ہوئے تھے, اور ایک ڈی ایس پی نے جناب وہ رپورٹروں کو تہ پٹاس کر دی. اب رپورٹر, میں چونکہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری سے ہوں, میرے وہ پیٹی بھائی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا مالک آپ کے میڈیا ہاؤس کا, اس کا پرسنل انٹرسٹ آ جائے کسی معاملے کے اوپر, تو وہ جو ہوتے ہیں نا رپورٹر, وہ سر جان کی بازی لگا دیتے ہیں. میں دنیا ٹی وی سے متعلق آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے لگا ہوں. آپ کو یاد ہوگا, پتہ نہیں میں وہ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو, میں آپ کو وہ پوری بات بتا دیتا ہوں کہ ہم پروگرام کر رہے تھے. ایک میرے جو اینکر تھیں یا وہ اینکر تھا مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اتنا یاد ہے کہ وہ اس دن چھٹی کے اوپر تھے, تو ہم نے ایک اینکر ادھار لیا, پروگرام کر رہے تھے. اچانک سے ہمارے جو اس وقت کے CEO تھے, وہ ابھی بھی وہی ہیں, وہ MCR کے اندر آئے یا PCR کے اندر آئے, اور انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ میاں عامر صاحب کے خلاف نا مقدمہ درج کر رہی ہے پنجاب حکومت, تو پروگرام جو ہے نا وہ آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہو گیا, تو اس پہ کرنا ہے. اب مجھے اس بات کا اندازہ تھا, تو میں نے کہا کہ سر تسی آگے ہوئے اینکر ہے, ایدے نال گل کرو کی کرنی. میں سائڈ پہ ہو گیا. تو وہ جو اینکر صاحب تھے وہ مسلم لیگ نون کی, چونکہ پنجاب میں بھی حکومت تھی, انوشے رحمان ہماری گیسٹ تھیں, تو ہم نے یعنی کہہ لیں کہ پروگرام ڈیزائن کیا ہوا تھا مثال کے تو کرنٹ سچویشن کے اوپر, وہ چلی گئی آزادی اظہار رائے کے اوپر بات. اب وہ جو اینکر صاحب ہیں ان کو CEO صاحب کان میں کہیں تو اینکر پھڑے ہی نہ جائے. اینکر نے جناب توڑا پڑتی ہے, پھٹے چکے تھے. معاملہ یہ تھا کہ جو میاں عامر صاحب کے پنجاب گروپ آف کالجز ہیں, وہاں ادھر وہ کوئی فنکشن تھا اوپن ایئر میں, یہ جو ہے اپنا قذافی اسٹیڈیم کے پاس وہ ایک ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, الحمرہ آرٹ کونسل والوں کا ہے, اوپن ایئر تھیٹر کہہ لیں. وہاں پر فنکشن تھا, بگدڑ مچ گئی, 2 یا 3 اسٹوڈنٹس جو تھیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں. اب اس کا پرچہ جو تھا اس بد انتظامی کا, وہ کالج کی انتظامیہ کے اوپر وہ ہو رہا تھا. اب اس کو ایشو بنا دیا گیا کہ جی آزادی اظہار رائے. تو ہمارے وہ اینکر صاحب نے پھر اس ایشو کے ساتھ کھیلا. تو یہ ہے پاور پالیٹکس, اس یعنی اصل طاقتور لوگ, وہ پرچہ فارغ ہو گیا. تو یعنی کہ وہ جن بچیوں کی جو بچیاں فوت ہوئی تھیں وہ فارغ, وہ خون کس کے سر کے اوپر ہے, فارغ ہو گیا. تو یہ جو رپورٹر گئے تھے یہ بیسیکلی میاں عامر صاحب کا جو پروجیکٹ ہے یا ان کے دوست جو بھی کہہ لیں کس کے کہنے کے اوپر گئے تھے, اور وہاں پر جا کے انہوں نے ایک ایسے DIG کے منہ کے اندر کیمرہ اور مائک تنا, یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہاں جی کی کر رہے ہو, تسی مفت علاج کرانا چاہ رہے ہو, آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں.
اب ایک شخص جس کا باپ ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہے اور اس کی کیئر بھی نہیں ہو رہی، ایک سوال ہے میرا آپ سے، اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ یعنی کہ خبر بن جائے گی کہ وہ ڈی آئی جی ہے. اور اب بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر ٹرک چھوٹی گاڑی کو مار دے، غلطی چھوٹی گاڑی کی ہو، قصور ٹرک کا نکلتا ہے کیونکہ ٹرک بڑی چیز ہے. اسی طرح کوئی اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز آدمی ہو، وہ چاہے قصوروار ہو یا مظلوم ہو، بے شک مظلوم ہو لیکن قصور اسی کا نکلتا ہے. یہ ہمارا سوسائٹی کا یا انسانوں کا مزاج اس طرح کا ہے. تو وہ بندہ جو ہے، اب اس کو جب یوں حرکت ہو رہی تھی تو انہوں نے کوشش کی بچنے بچانے کی، لیکن ان کا سٹاف جو تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. یار بندہ ڈی آئی جی ہوئے ہسپتال کی، آپ یہ دیکھیں کہ ہاسپٹل مافیا کیا خوفناک مافیا ہے کہ آپ کا پیارا اندر پڑا ہوا ہے اور آپ اتنے بے بس ہیں کہ ڈی آئی جی ہیں اور رو رہے ہیں بیٹھ کے باہر بینچ کے اوپر. تو کہاں جائے گے آپ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ میری اطلاع کے مطابق پیسوں کا کوئی چکر نہیں تھا. میری اطلاع کے مطابق وہ تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کا خرچہ آ رہا ہے. اور واقعہ وہ یوں شروع ہوتا ہے کہ وہ کیئر نہیں کر رہے تھے، یعنی کہ 20 دن سے پڑے ہوئے ہیں. میری اطلاع کے مطابق وہ دن میں اس طرح کے آئی سی یو میں اگر کسی کو آپ کا پیشنٹ ہو تو وہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ دن میں 2 دفعہ وزٹ کر سکتے ہیں اپنے پیشنٹ کو. لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ ہاسپٹل کی ذمہ داری ہے. اب یہ مجھے یہ پتہ چلا کہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہ یہاں یعنی باتیں کہاں سے چل رہی تھی کہ یہ دونوں کانوں کی جو جلد ہے یہ گل گئی تھی کیونکہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں ڈی آئی جی صاحب کے والد صاحب. تو اب وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ اس کا خیال کہ انہوں نے رکھنا ہے. اس کے اوپر بھی پھڈا کہ آپ کون ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو ڈاکٹر کامران چیمہ صاحب ہیں، وہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی وی آر اوور کمیٹڈ، ہم یہ خیال نہیں کر سکتے. بھئی آپ 2.5 لاکھ روپیہ روز کا لیتے ہیں، آپ نے خیال نہیں رکھنا تو کس نے رکھنا ہے؟ یہ والی لینگویج جو ہے یہ تو ڈاکٹر کو ویسی نہیں زیب دیتی کہ ہم خیال نہیں کر سکتے. تو پھر پیشنٹس کو لیتے کیوں ہیں آپ؟ بزنس ہے آپ کا. یہ ایک بات تو ڈاکٹری کے پیشے کے ہی خلاف ہے. تو پاکستان میں سر کوئی حال نہیں ہے. اور پھر یورین بیگ میں وہ مجھے کسی نے بتایا ہے، میں نے کوشش کی کہ ڈی آئی جی صاحب سے بات ہو سکے لیکن نہیں ہوئی. پھر وہاں پر جو لوگ ہیں میرے پاس ان کی وہ پڑی ہوئی ہیں ویڈیوز، اور وہ وہاں پر جو غیر جانبدار لوگ ہیں انہوں نے وہ بنائی ہیں کہ جی ہو کیا رہا تھا، اندر چل کیا رہا تھا. تو میں یہاں پر وہ چلا نہیں سکتا، آپ کو دکھا نہیں سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ پتہ چلا کہ جی کہ وہ ہے یورین بیگ جو ہے اس میں بلڈ آ رہا ہے. وہ یورین بیگ لا کے ان کو نیا دیا ہوا ہے، وہ انہوں نے لگایا نہیں. اب وہ ڈاکٹر آیا یورولوجسٹ، اور اس نے آ کے جب انہوں نے پوچھا کہ جی یہ کیوں ہے، انہوں نے کہا بلڈ تھنر کی وجہ سے ہے. یورولوجسٹ نے کہا کہ نہیں، یہ رائٹ ٹائم کے اوپر چینج نہیں کیا بیگ، اس وجہ سے بلڈ آ رہا ہے. اب ایک بندہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اس کی کیئر نہیں ہو رہی. ایک تو یہ غصہ تھا. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ان کے نا کوئی ای جی ہونی ہے، کوئی دماغ کی کوئی وہ جو ہوتی ہے کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے ریڈیالوجی کا، تو وہ ہو چکا تھا. فائل ڈاکٹر پڑھتا نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ سر یہ آپ پڑھیں تو صحیح، یہ ہو چکا ہے. اچھا ہو چکا ہے، رپورٹ نہیں لگی ہوئی. پتہ کیا رپورٹ 26 کو آئے گی. انہوں نے کہا جی کیوں آئے گی رپورٹ 26 کو؟ وہ چھٹیاں ہیں 2. انہوں نے کہا یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، چھٹیاں ہیں، بندہ مر جائے، مریض مر جائے، آپ کی رپورٹ نہیں آئی، ٹریٹمنٹ کس طرح چلے گا؟ وہ خیر انہوں نے کہا کہ جی کہ نہیں وہ تو 2 دن بعد ہی آئے گی. وہ ایچ آر کو پتہ کر، ادھر پتہ کر. جب وہ شاؤٹ کیا انہوں نے کہا یار تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ تو پھر وہ ایک نرس دوڑی آئی اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ آپ کے والد صاحب کی رپورٹ ہے. انہوں نے کہا بی بی یہ جھوٹی رپورٹ آپ بنا کے لے آئی ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں آپ کی لیب کو. پولیس والا مینوں بیوقوف پڑھا رہے ہو، انویسٹیگیشن کس طرح کرنی ہے، میرے تو زیادہ کنوں بہتر آندا. یہاں سے کام شروع ہوا. اور وہ بات جو ہے وہ جب شاؤٹ کر رہے تھے تو جو وہاں پر دیگر پیشنٹس ہیں جن کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، جن کو لٹا جاتا ہے. پتہ نہیں کیوں لوگ جاتے ہیں ڈاکٹرز ہاسپٹل، مجھے نہیں سمجھ آتی. تو بہرحال وہ لواحقین بھی جب شروع ہو گئے تو پھر ایتھو کال گئی میاں عامر صاحب. ایتھے کام خراب ہو گیا. میاں عامر صاحب نے اپنے رپورٹر بھیجے. وہ ڈی ایس پی جذباتی ماحول تھا، وہ لڑ پڑے کس کی غلطی تھی کس کی نہیں. وہ جب آپ کسی ایک ایسے شخص کے جس کا باپ اندر ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہے، اس کو جب آپ کہیں گے کہ جی آپ مفت علاج کرانا چاہ رہے ہیں تو وہ تو پھر جناب آپ کے ساتھ کیا مطلب آپ کو وہ کیا کہے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی جذباتی تھا، اس کا سٹاف بھی جذباتی تھا. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا.
لیکن کیا یہ بھی ہونا چاہیے تھا جو ہوا ہے؟ یہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں. تو خیر وہ پھر پتہ چلا کہ میاں عامر صاحب نے فون کیا آئی جی صاحب کو، آئی جی صاحب نے جناب چونکہ ڈی آئی جی تھا، ڈی آئی جی کو او ایس ڈی کر دیا. تو اب ڈی آئی جی بیٹھا ہے بینچ کے اوپر، والد صاحب اندر ہیں، پتہ نہیں والد صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. بزرگ آدمی ہیں، وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس ساری گفتگو میں کہ طاقتوروں کا سین کیا ہوتا ہے کہ میاں عامر کا ایک فون اور ڈی آئی جی فارغ. یہ ہے اس ملک میں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. ڈی آئی جی چھوٹی مچھلی تھی، بڑی مچھلی میاں عامر تھا، اس کا ہاسپٹل تھا، کھاتا گیا سر. او پیا ٹاڈا قانون، او پیا مطلب آپ پاکستان کے اندر سرکاری ہاسپٹل ہو یا پرائیویٹ، آپ کے ساتھ وہ آپ کو وہ ذبح کر دیں، آپ کو برباد کر دیں، آپ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. دنیا میں سر ڈاکٹر جو ہیں ان کی لائسنس جو ہوتے ہیں نا وہ پریکٹس کے، وہ کینسل ہو جاتے ہیں غفلت برتنے کا جرم اگر ثابت ہو جائے تو. پاکستان میں اللہ ماشاء اللہ سر یہی حال ہے. جنگل کا قانون ہے کہ آپ اگر طاقتور ہیں تو آپ کی جے جے کار ہے، اور یہ اصول لاگو ہوتا ہے ہر چھوٹے سے لے کے ہر بڑے کے اوپر. یعنی میرے تو کوئی چھوٹا ہے تو میں جناب اس کا سب کچھ اس کو برباد کر سکتا ہوں، مجھ سے جو بڑا ہے وہ میرا سب کچھ برباد کر سکتا ہے. اس طرح ملک نہیں چلتے ہوتے یار. باقی وہ میں نے جو باتیں آپ سے کرنی تھی وہ اسی رولے گولے میں رہ گئیں، وہ آگے چل کے کریں گے. آرمی چیف صاحب کیا فرماتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کیا کہتے ہیں، اور ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف. سوچو بچار جاری ہے، پاکستان کے طاقتور ترین لوگ اس کے اوپر سوچو بچار کر رہے ہیں. دیکھیں کہ وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ فیصلہ جو بھی ہے وہ میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بڑا کام ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.